نیند جو ہے نا وہ ناقض وضو نہیں تھی، حضور کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا، حضور کے اقوال کا، افعال کا، اعمال کا عشق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی ہے، اچھا سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ لیکن حضور پاک سفر سے واپس آ رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال کو بلایا کہ بلال ایسا کرو کہ رات کا تھوڑا حصہ رہ گیا، قافلہ تھک گیا ہے بالکل، تو ہم سوتے ہیں، تو نے نہیں سونا تاکہ نماز نہ خراب ہو جائے، وقت پہ اذان دینی ہے۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ اچھا حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا، میں نے پلان رکھا اور بالکل مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جوں صبح صادق ہوگی تو میں کھڑے ہو کے اذان دوں گا، لیکن میں بھی تھکا ہوا تھا اور چونکہ ٹیک لگا لی تھی فغلبنی النوم، مجھ پہ بھی نیند غالب آ گئی۔ سب سے پہلے نیند سے اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج نکل آیا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کہاں ہے بلال؟ ہم نے جو ڈیوٹی لگا ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، جیسے مولا نے آپ کو سلا دیا، آپ نے نبی کو سلا دیا، تو بلال کی کیا طاقت ہے؟ جب آپ سو گئے تو میں تو کچھ بھی نہیں نا۔ فخرجوا من هذه الوادي ان بها شیطان، اس وادی سے نکلو، آگے جا کے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، اس وادی میں شیطانی اثر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر میں شیطان کا ڈیرا۔ اب ہماری یہ جو اہلیت کلاس ہے نا، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں نماز ہے، نماز کا ذکر ہی نہیں، نماز تو نماز ہے نا۔ ان کا باپ مر جائے ان کو جنازے کی دعا تو نہیں آتی، کھڑے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو بہرحال اب جو مسئلہ تھا نا مشکل وہ یہ تھا کہ بھئی حضور پاک کو جب دل نہیں سوتا تو فجر کی نماز کیسے رہ گئی؟ تو اس لیے محدثین نے جواب دیا کہ نیند کا اور وقت کے ادراک کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں سو گئی تو حضور پاک کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ وقت اب آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے ادراک ہوتا ہے۔ نیند کھلے سب سے پہلے آنکھیں کھولتا ہے، نیند کرنا چاہے آنکھیں بند کرتا ہے، تو معلومات تعلق آنکھ سے ہے، دل سے نہیں، دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے۔